نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کا درس ہونے والا ہے، اور آپ پڑھنے کی آواز بند کیجیے، توجہ سے سنیے. اللہ پاک دشمنوں سے اور برا چاہنے والوں سے ہمیشہ اپنوں کی رہبری فرمائی ہے. آج بھی مختلف طریقے سے قرآن کا نزول نہیں ہے، لیکن ہدایت نازل ہوتی ہے، چاہے ڈائریکٹ ہو یا کسی نیک بندوں کے ذریعے سے. لیکن یہ قرآن پاک آل ان آل ہدایت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ساری ضرورتیں یہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ آپ کی لائف کے لیے کیا کیا ضروری ہے. اور یہی نہیں، یہ فانی دنیا میں رہبری کرتا ہے، لیکن ہر دنیا کی رہبری کرتا ہے. قبر کی بھی رہبری کرتا، یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے تک، اور وہاں کے بعد سے رب کے فضل سے نبی کے کرم سے جنت میں جانے تک کی رہبری کرتا ہے. گویا دنیا میں مخلوق کی کتاب صرف مخلوق کی رہبری ان کے رہتے تک کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام ہر جگہ، ہر جہاں، ہر لمحہ رہبری کرتا ہے. اسی لیے اس کتاب کو بے مثال کتاب کہا گیا ہے، اس کی مثال نہیں آ سکتی. آج کی جو آیت نمبر 120 ہے، ایک مستقل عنوان کے تحت ہے، اور پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں آنے والا عنوان اور بھی بہت خوبصورت غزوہ احد کے حوالے اور اس سے متعلقات کے حوالے سے ہے. مس مت کیجیے گا درس کو. جس طرح ولیمہ اور شادی کے لیے اپنی سہیلیوں کو بار بار یاد کرتی ہے، اس درس کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہفتہ کے روز آپ اس میسج کو ٹرینڈ کریں، فارورڈ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. ولیمہ اور شادی میں بلانے کے لیے ہو سکتا ثواب نہ ہو آپ کو، لیکن اس میں بلانے کے لیے تو میں گارنٹی نہیں، خدا گارنٹی دے رہا ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی کی زبان پر، کہ بھلائی کی طرف بلانے والی ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ خود بھلائی کر رہی ہے. یعنی آپ نے کسی کو بلا دیا اور اس نے بھلائی کیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور جب پرسنل بھی شریک ہیں تو کیا بات ہے، آپ کو بھی شریک ہونے کا ثواب، اور جس کو آپ نے بلایا ہے اس کو جو ملے گا اس کا بھی ثواب. اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں، البتہ بلانے والے کو ڈبل ثواب. اللہ آپ کو، ہم سب کو صحیح راہ پر اپنی بساط اور کیپیسٹی کے مطابق بلانے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی جو آیت ہے ایک دم سن کر کے ایسا لگے گا، آپ لوگ ذرا سی اس کو ساس بہو یا گھریلو معاملات پر فٹ مت کیجیے گا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور کافی عورتوں پر میں بھروسہ کرتا ہوں
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عورت نبی نہیں ہے اور نبی نہیں بن سکتی، بنایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں، لیکن عورت نبی کو جنم دینے والی ہے، رسول کو جنم دینے والی ہے۔ گویا مقام کتنا بڑا ہے، اس لیے میں ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی رشد و ہدایت ہو، کیونکہ یہ راستہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ خالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بچے اور بچیوں کے لیے جو مدرسے ہیں وہ بھی ایک فارمیلٹی کے طور پر میں محسوس کرتا ہوں، کیونکہ خاطر خواہ اگر فائدے ہوتے تو آج جو جھگڑے اور نزاعی صورتیں نظر آ رہی ہیں، اور آج بھی ہماری بہنیں دنیاوی ایڈوکیٹ اور وکیلوں کے پاس طلاق اور خلا کے مسئلے حاصل کر رہی ہیں، جس کا مطلب یہ کہ فارمیلٹی کے طور پر ہو رہا ہے۔ کاش اس قسم کے درس اگر ہوتے ہر زون میں، تو مجھے امید ہے کہ ہر مسئلے آٹومیٹک حل ہوتے، اور غلطی کرنے سے پہلے ضرور سوچتے گھر والے۔ شوہر کہتا ہے، غصے میں کہہ دیتا، ظاہر ہے بیچارہ باہر وہ رہا ہے، کمائی کی راہوں میں کتنی تکلیفیں پریشانیاں ان کو ہوئی ہیں، گھر جب آتا ہے تو بجائے سلام کرنے کے، بجائے پازیٹو رہنے کے، بجائے ساری مصیبتیں اور تکلیف کو دور کرنے کے، فوراً بول دیتی ہے، یہ لانے بولی تھی نا، ایک نہیں لائے لو۔ اب وہ ٹینشن میں بول دیتا ہے، کیا یار تمہارا ختم ہی نہیں ہوتا، یہ لانا وہ لانا، لو۔ اب یہاں پر شروع کرتی، دیکھو تم سے نہیں ہو سکتا تو ہمارے کو چھوڑ دو۔ یہ کیا جی، ایک دم بالکل مارے گھٹنا پھوٹے سر، کیسا ہوتا ہے؟ خالی خوشی کے واسطے تمہیں شادی کرے سو ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ غم اور تکلیف میں شریک کب ہونا؟ شریک حیات کا معنی ہوتا ہے غم اور خوشی دونوں میں شریک ہونا، خالی خوشی میں شریک ہونا نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگیاں غربت میں بھی کامیاب نظر آتی تھی، کیونکہ جو میاں بیوی کے رشتے ہیں، ازدواجی زندگی ہے، وہ اتنی ہیپی گزرتی تھی، پازیٹو گزرتی تھی کہ تکلیف میں بھی شریک اور خوشی میں بھی شریک۔ خوشی میں اگر کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے تو چل جاتا، تکلیف میں شریک رہنا یہ بڑے جگر کا کام ہے۔ یہ سب کہاں ملیں گے آپ کو؟ آپ اس سیریل میں دیکھتے ہیں، سیریل میں یہ بتائے جاتے ہیں کہ تم مختار ہو، عورتیں کس سے بھی کم نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، کب کہا ہے اسلام نے کہ آپ کم ہو؟ ہم نے تو کہا ہے کہ نبی کو جنم دینے والی ہو، اس سے بڑی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جو اسٹیٹس ہے، جو لیول ہے، وہ تو برقرار رکھنا ہوگا نا۔ کچھ عقیدے کے تو لوگ نہیں بول سکتے، کچھ غلط عقیدے کے لوگ اسی بنیاد پر گمراہ ہو جاتے ہیں یا ہو گئے ہیں کہ نبی کے عمل کی کوانٹیٹی دیکھ کر بولے کہ دیکھو بھائی، اگر امتی کو 90 سال کی عمر ملی اور نبی کو 63 سال کی عمر ملی تو عمل کرنے میں تو امتیاں بڑھ گئی نا۔ یہ دیکھو لاجک کا مارے گھٹنا پھوٹے سر، ایک دم عجیب بات ہے۔ یعنی بیٹے کی عمر باپ سے زیادہ ہو جائے تو بڑھ جاتا، کیا بات، کیا عقل ہے؟ تو یہ سب لاجک آپ کو دنیاوی سیریلوں میں، فلموں میں یا غیر اسلامی سوشلائز دنیا میں آپ کو ملیں گی۔ اسلامی دنیا میں آپ کو آپ کا لیول بتایا جائے گا، آپ کا اسٹیٹس بتایا جائے گا، آپ رش کرو گی، آپ فخر کرو گی۔ آپ دنیا ہی میں نہیں دیکھتے ہیں، کھانا آپ بناتی ہیں، بچے نہیں کھاتے تو آپ مار مار کر کھلاتی ہیں اسے، کمال ہے، پیسہ آپ کا، محنت آپ کی، سب کچھ آپ کریں۔ اب وہ گیم کھیلنے والا بچہ نہیں کھا رہا تو آپ مار مار کر کھلا رہے ہیں، نہیں کھا رہا تو آپ کیوں نہیں بول دیتے، جاؤ تمہارا ہے کیا، نہیں کھائے تمہارا پیٹ ہوتا جاتا ہوگا، بول دیتے، نہیں بولتے آپ۔ تو ماں کو خوشی کس میں ملتی؟ اللہ پاک وہی آپ کو دے گا، جس میں آپ کی خوشی ہو بس وہی میں تمہیں دوں گا۔ یہ لیول کون بتائے گا؟ وہاں نہیں بتائے جائیں گے، وہاں یہ بتائے جائیں گے میں کہیں خدمت کروں جی، کہاں بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا ہے۔ اب بتائیے یہ کیسا سینس ہے؟ مطلب یہ کہ فرض کرو ابھی اگر کوئی ہمارے سامنے، ابھی یہاں سے ہم نکلے اپارٹمنٹ سے اور کوئی سامنے عورت مطلب مجبور اور دستگیری کی محتاج نظر آئے تو کیا قرآن حدیث سب تلاشیں گے ہم جا کے؟ کیا یہ لوگ ماں تو نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا نہیں کرنا؟ کیا حال ہے؟ ساس سسر آپ کو زبردستی نہیں بول رہے خدمت کرنے،
اگر وہ اس لائق ہیں کہ آپ ان کی خدمت کرو، مجبور ہیں، تو آپ کو کرنا انسانیت کے ناطے فرض ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن اگر وہ جوان ہیں، اپنے سے کر سکتے ہیں، تو پھر تو ان کو خود کرنا چاہیے، وہاں پر آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو باپ ماں بھی ایسا کرتے ہیں۔ باپ ماں جب تک جوان ہیں اپنے بیٹیوں سے خدمت نہیں لیتے، بلکہ اگر بیٹیاں کرنا بھی چاہتی تو دیکھو، رکو میں کر سکتی ہوں، بیٹی نہ کو کرو، ایسا بول دیتے۔ تو خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ دونوں جوان ہیں اور آپ خدمت کرتے رہو، تو غلط ہے۔ لیکن اگر وہ مجبور ہے، لاچار ہے اور ضرورت ہے آپ کی، تو آپ خدمت نہیں کریں گے تو کون کریں گے بتائیے؟ تو اگر وہ نوکر کو بھی رکھیں گے تو آپ ہی کے گھر سے تو پیسہ جائے گا نا۔ نوکر بھی تو کوئی فرشتے نہیں ہوتے نا، وہ بھی تو کوئی انسان ہی ہے نا، مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اگر آپ گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں، گھر کی پلر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو تو سب کچھ سوچنا ہوگا نا۔ ہم بچے تھے، ماں نے تیل لگایا، مالش کیا، ہم کیا ان پر فرض ہے؟ ارے دودھ پلانا فرض نہیں ہے ماں پر، بتائیں۔ اسلام میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے بیوی کو کہ دودھ پلانا چاہیے۔ یہ دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ وہ جو دودھ پلاتی ہیں وہ ان کا اخلاقی ہے۔ اسی لیے تو عرب کا یہ دستور تھا کہ دائی وغیرہ سے جو دودھ پلانے کا یہی دستور تھا۔ اگر ماں پر فرض ہوتا تو کہیں کو یہ موقع ملتا ان کو، سمجھ رہے گا؟ جبکہ سوچئے بچہ جب جنم لیتا ہے تو آپ ہم سب جانتے ہیں، جنم لینے سے پہلے ہماری مائیں اور بہنوں کو سینے تو ہوتے ہیں لیکن دودھ نہیں ہوتا اس میں۔ جب بچہ جنم لیتا ہے تو دودھ آتا ہے، دودھ پہلے نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں وہ دودھ کیوں اللہ پاک نے پیدا کیا؟ اس بچے کی وجہ سے۔ حق تو پیدا کیا۔ اسلام یہ کہتا فرض و واجب نہیں، تو کیا آپ ایسا زور دے سکتے؟ اسلام جب کہتا فرض و واجب نہیں تو میں پوچھ سکتا ہوں تو پھر وہ دودھ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اس لیے کچھ اخلاقی ذمہ داری بھی آپ ہم سمجھو ماں، کچھ اخلاقی کیریکٹر لیس نہیں، کیریکٹر لیس رہو۔ ہاں، اخلاق سے ایک دم آراستہ رہو۔ ایک چھوٹے سے کاغذ میں اللہ یا اردو کا کوئی ورڈ لکھا رہتا، آپ فوراً اسے اٹھا لیتے ہو، پوچھتے ہو۔ کس نے کہا آپ کو بتائیے؟ آپ کے اخلاق نے کہا، آپ کے آداب نے کہا، رسپیکٹ کے تصور نے کہا۔ سوچے آپ، ماں کس کی ہے وہ؟ دھیان دینا۔ ساس سسر کو جو آپ یہ کہتے ہوئے نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ خدمت فرض نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں شوہر کی خدمت فرض ہے؟ ہاں۔ اطاعت فرض ہے؟ ہاں۔ سوچیں جس شوہر کی اطاعت آپ پر فرض ہے، اس شوہر پر اس کے ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ جو شوہر کی خدمت اور اطاعت کی بنیاد پر آپ جنت پانے والی ہے، اس کو اس نے جنم دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں لینا سب نے ایسے ہوتے ویسے ہوتے، یہ میں ان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو ابھی مثال بھی دیا میں نے کہ اگر جوان ہے، ہم لوگ جوان ہیں تو اپنی آل اولاد سے خدمت نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو کیسے نہیں لے سکتے؟ کون کرنا پھر؟ آپ پر ظلم نہیں ہے اخلاقی طور پر۔ آپ سوچیں نا، ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا، اس سے بڑی مثال کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی ہی قیادت میں آپ کو جنت ملے گی، کلیئر بات ہے۔ ان کی انٹری کی اجازت ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ ایک مرتبہ خوب بخار آ گیا تو، خوب بہت ہی زیادہ، مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ باہر، اب جیسے جو شان ہے جو لیول ہے، باہر تھے، آئے تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد اب آپ ذرا سوچیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو بخار ہے، بہت ہی زیادہ بخار تپ رہا ہے بدن میں، لیکن ایسے عالم میں بھی وضو کر کے نماز پہلے پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت علی کی خدمت، یعنی پاؤں دبانا جس کو کہتے ہیں، خدمت کر۔ تو حضرت علی مطلب کہنے لگے آپ مجھے گناہگار مت بناؤ، اس طرح سے مطلب ہوتا ہے نا فرینڈلی جملے، میاں بیوی کے جملے، ہاں اس کو حقیقت کے جملے نہ سمجھیں، ارے تم بیمار ہو ایسا مت کرو۔ تو آپ ذرا اس وقت کے جملے سنو، اور اگر واقعی تم فاطمہ
اس لیے نام رکھی ہو کہ یہ حضور کی بیٹی کا نام ہے، اور بے شک تو فخر کرنا کہتی ہے میں نے حقوق اللہ تو ادا کر دیے ہیں، اب حقوق العباد ادا کر رہی ہوں۔ ایک دم زمین مطلب پھٹ جاتی ہے ایسی بات سن کر کے، نہیں رہنا اس دنیا میں، چلنا وہیں۔ اب حضرت علی کے رونے کا مقام ہے، اب وہ خوشی میں رو رہے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ مجھے حقوق العباد سے محروم نہ کرو علی، یہ جملہ تھا۔ پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ان شوہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کی بھی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی پہلی بات طلاق کا مطالبہ تو ہرگز مت کیا کرو، خصوصاً نفسانی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی بنیاد پر۔ جب سے آئی ہوں تمہارے یہاں کیا تو بھی سکون نہیں ملا ہے، یہ ذمہ داری تو اپنے ماں باپ کو کہہ سکتے نا۔ انہوں خود بیچارے کہے تھے کیا زبردستی، آپ کے ماں باپ نے شادی کرا، ان کو آ کر کے آپ اس طرح نہیں۔ ہاں آپ دونوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو تسلی دیں، ابھی کچھ نہیں ہے نا، چلو ہم لوگوں نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا والے نہیں دے رہے ہیں نا، رہنے دو، دنیا والوں کو جس نے دیا ہے مجھ سے مانگتے ہیں، کیا بات ہے۔ کوئی مطلب شوہر دعا کرے تم آمین کہو، اور اگر تم زیادہ متقی پرہیزگار ہو شوہر سے تو تم دعا کرو، شوہر کو آمین کہنے بولو، بچے بھی ہیں ان کو شریک کر لو، ان سے بھی آمین کہنے بولو، جو تمہارے پاس مطلب ہے کرنے کا وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنے کا وہ کرتے ہیں۔ آج دو چیز معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک تو طلاق کی مانگ، خلا کی مانگ، اور دوسری چیز وراثت سے اولاد کو محروم کرنے کی بات ہے، خصوصاً بیٹیوں کو۔ وراثت سمجھ رہے، جائیداد سے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اندر سے جو اس میں شکار ہوئی۔ میں چونکہ اسی طرح سے اپنا سینٹر چلاتا ہوں، دو چیزیں بہت زیادہ۔ حضرت کیا کرنا، دیکھیے بریانی نہیں لا کے دیے تو انہوں خلا مانگ رہی، اور ان کے ماں باپ بھی ان سپورٹ کر رہے ہیں، اب کیا کرنا؟ کبھی کبھی تو میں چلا جاتا ہوں، بولتا ہوں کہاں ہے وہ مائیں، کہاں ہے وہ بیٹی؟ جتنا گالی دینا ہے، چیخنا چلانا ہے، میرے اوپر چلاؤ، لیکن اسلام کو مس گائیڈ یا مس یوز مت کرو۔ تمہارا نام مسلمان کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو؟ نہیں، تم اللہ رسول کی شریعت پر عمل کرتی ہو، تم بلیور ہو، اس لیے تمہارا نام مسلمان ہے۔ تو طلاق کے معاملے، خلا کی مانگ، یہ سب کو ختم کرو ماں۔ صبر جو ہے مجبوری نہیں، عبادت ہے۔ صبر کرنا مجبوری نہیں، عبادت ہے۔ رائچور کی ایک مرید ہے ہماری، وہ ایسے ہی شکایت کبھی کبھی کرتی، ایک موقع سے ایسی کری، کب تک صبر کرنا حضرت؟ میں نے کہا مرنے سے پہلے تک۔ اب اس کا کچھ جواب نہیں ملتا، کیونکہ الصبر هو الجنہ، صبر کا بدلہ ڈائریکٹ جنت ہے۔ تمہیں عظمت اگر معلوم ہو جائے صبر کی تو تم مطلب زبردستی تلاشوں کی تکلیف، کاش مجھے تکلیف ہو، کاش میرے اوپر کوئی پریشانی آئے۔ تو صبر جو ہے یہ بریانی کھاتے وقت کو نہیں بولتے، جب تکلیف ہوتی تبھی بولتے، لیکن اس کا ایک اس کو دور کرنے کا ایک ہے قرآن اور حدیث میں۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ پابندی شرع کرو، شریعت کی پابندی کرو، آپ اپنا کام کرو، اللہ پاک اپنا کام فرمائے۔ اگر صبر یعنی تکلیف کے بعد جو صبر ہوتا یہ غلط ہوتا معاذ اللہ، تو امام حسین کیا کرے کربلا میں رضی اللہ عنہ، ان کے رفقا اہل بیت کیا کرے کربلا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا معاملہ آیا، لوگ آپ کو ستائے، یہ سب میں کیا کرے حضور؟ ہوٹل بیٹھے جا کے شکایت کرے معاذ اللہ؟ نہیں، صبر۔
کیونکہ صبر عبادت ہے، اور عبادت کا ثواب اللہ دیتا ہے، عذاب نہیں دیتا۔ آپ کے پاؤں میں ایک کانٹے بھی جو چبھتے ہیں نا، نبی کی حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چبھے ہوئی تکلیف جو ہمارے امتی کو ہوئی ہے اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ کیا بات ہے! ایک چھوٹی سی جو تکلیف جیسے چبھی نا تو بولے نا اماں، ایسا چبھتے وقت بولے نا اللہ اماں، تو یہ جو تکلیف ہوئی نا اس کو بھی آپ کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میرے بندے تمہیں تکلیف ہوئی تھی نا اس سے، لو اس تکلیف کو جو تم نے شکوہ کے آئینے میں نہ لیا اس کا ثواب۔ سوچیں جب ایک انوائلنٹری میں کیلا چبھ جائے، کانٹے چبھ جائے، تو یہ سب کا بھی اللہ پاک آپ کو بدلہ دے رہا۔ شوہر کی ذرا سی اگر تکلیف یا ٹارچر سے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ نہیں دے گا اگر آپ تکلیف کو سہیں گے؟ یا ان کی تھوڑی سی بات کہہ رہا ہوں، میں شوہر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں وہ بھی اپنی پوزیشن کو سمجھیں، باہر کی تکلیف کو اپنے گھر میں نہ لائیں، باہر کی تکلیف باہر ہی رکھیں، گھر میں خوش رہنے کی کوشش کریں۔ میں طرفداری کے آئینے میں نہیں، میں ایک پوزیٹو لائف کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی تکلیف اور غم میں بھی خوشیاں تلاشنے کا عنوان رکھو، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ سمجھو گی کہ تکلیف کے بعد صبر ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں، میں جب یہ آیت کریمہ رات میں اسے پڑھ رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب یہ آیت پڑھنے کے بعد سوچیے اس کا معنی کیا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب پڑھیے تو خوشی ملتی، واہ اللہ پاک نے آپ کی عظمت کو بلند فرمایا، لیکن اس کے بعد کی آیت جب پڑھیے گا تو آپ مطالعہ قرآن میں غرق ہو کر سوچنے لگے گا ہے جب اللہ پاک، جیسے آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو دستار باندھ رہا ہوں، دستار باندھنے کے بعد بولوں تکلیف ہو تو ذرا سنبھال لینا، تو آپ سوچیں گے نا دستار باندھتے وقت تکلیف کی کیا بات۔ اس کو اور آسان مثال کر دو، شادی بیاہ میں آپ جاتے نہیں، دلہن سے ملنے کے بعد کان میں بولیں گے کیا تمہیں تکلیف ہو سنبھال لینا، اب وہ کہتی کیا جی خوشی کے وقت تکلیف کی بات آپ کر رہے ہے نہیں۔ ایسے ہی نوشاد کو ہم اگر ملے تو یہی بولیں گے دیکھو ذرا قبر کو یاد کرنا ہے، وہ بولتا کہا خبر ور کی بات کر رہا، ابھی یہ بے موسم بات ہے، بے موقع کی بات ہے، یہ اپنا سینس کہتا، لیکن قرآن سنیے کیا کہتا، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن آگے سنیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ سوچنے لگیں گے، اللہ فرماتا ہے تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تکلیف کی بات اللہ پاک جہاں رفاعت کی بات کر رہا ہو، بلندی کی بات کر رہا ہو، اس کے فوراً بات کہہ رہا ہے تکلیف۔ اچھا بلندی میں ایک ہی بار فرمایا اور تکلیف میں 2 آیت فرما رہا وہاں پہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہے۔ عسر بولتے ہیں تکلیف کو اور یسر بولتے ہیں آسانی کو، تو تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ میرے حبیب جب بلندی ملتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بلندی پر صرف فخر کریں، تکلیف کو بھی یاد رکھیں۔ تو اگر شوہر اچھا مل گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 دن تک اچھے سے یوز کریں پھر جا کر کے آپ مس یوز کرنے لگیں۔ آپ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کو خوشی، عظمت کچھ بھی ملے، یہی وجہ ہے کہ میں ہر جگہ تقریر میں یہی جملہ بولتا ہوں کہ یاد رکھنا دینے والا جانتا ہے کہ لینا کب ہے۔ جب دیا ہے تو دینے کی بنیاد پر شکر ادا کرتے رہو، ورنہ اگر لے لینا تو سوچ لینا، پھر شکر ادا کرتی رہو گی تو آپ کو دیتا رہے گا، بھول جاؤ گی تو پھر اللہ تعالیٰ لینا شروع کرے گا تو آپ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ ہم سب طلاق کی یہ بات آ رہی تھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس حوالے سے۔ اسی طرح مائیں جو ہماری سن رہی ہیں وہ دھیان دیں، وراثت کی بات کر رہا ہوں۔ وراثت کے حوالے سے، وراثت بولے تو جائیداد، بیٹیوں کو محروم کر کیا جا رہا ہے، بے حد تکلیف ہو رہی ہے ماں، اور یہ ہمیں نہیں اللہ رسول کو۔ ایک صحابی رسول ہے، دھیان دیجئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے آرام سے بیٹھے، دوسرے کوئی آ کر کے
کچھ تکلیف یا پریشانی، کچھ ایسی باتیں ہوئی جو اچانک بول دیا آ کر کے، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو آ کر بول رہے ہیں ارے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، اس طرح سے آواز دے. تو وہ مسند لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر، وہ بڑے پازیٹیو ہو کر کے بیٹھ کر کے فرمانے لگے عربی کے جملے، لا تقوم الساعہ، سنو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ وراثت دینا بند نہ کر دیں. ارے باپ، میراث کو، وراثت کو، حقوق کو، جائیداد کو جن کا ہوتا ہے وہ دینا بند کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی. ارے باپ، آپ بتائیے کیا ایک ہی چیز تھی؟ قیامت کی تو بہت ساری نشانیاں آئیں گا، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ وراثت سے محروم کر دیں گے جب اپنے اہل کو، اپنے رشتہ دار کو، تو قیامت آ جائے گی. آج بتاؤ 70% سے زیادہ لوگ اس کے مطلب یہ ہے کہ نہیں شکار. باپ کہتا ہے تمہاری شادی ہو گئی نا، اتنے جائیداد دے دیے نا، اتنے پیسے دے دیے نا، کر کے دے دیے نا، اب کیا بھی نہ کو، وہ بیٹے کا ہے بس. بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا، بھانجیوں کو محروم کیا جا رہا، دادا دادیوں کو محروم کیا جا رہا، بھتیجیوں کو محروم کیا جا رہا. اب آپ بتائیے، خاص طور سے میں بیٹیوں کی بات زیادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اولاد سب سے پہلی حقدار ہے. اور کتنا پرسنٹ ملے گا یہ الگ بات ہے، لیکن حقدار دونوں ہے. صرف آپ نے شادی میں ان کے خرچ کر دیا تو انہیں حق سے محروم نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ شادی میں آپ نے جو خرچ کیا ہے نا، وہ اپنی ناک لمبی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی شان بدھی سامنے لانے کے لیے خرچ کیا ہے. ورنہ اگر خرچ کرنے سے پہلے یہ بول دیتی، دھیان دینا بیٹی تیرا حق میرے اوپر یہ نکل رہا، کیا میں اس سے خرچ کروں؟ تو بیٹی فوراً کہتی نہیں 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 نہیں، بالکل کہتی وہ حق ہے ان کو. فرض کیجئے 4 بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 7، میں آج کے حساب سے سمجھا دوں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، سمجھ رہے نا؟ اب یہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، بیٹی کی شادی اتنے دھوم دھام سے کرے کہ اب تینوں بھائیاں ایک سائیڈ ہو کر کے بولے اب کر دیے نا تمہاری، اب دیکھو ہمارے اوپر حصے کی بات نہ کرو، وہ اپارٹمنٹ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، سب. اب باپ بھی کہہ رہا ہاں بیٹی کر دیے نا، اب جو تم خوش ہو، تمہارے شوہر کما رہے وغیرہ وغیرہ. یہ محرومی ہے. آپ کیوں ہوتے ہیں ان کے شوہر کما رہے ہیں کیا نہیں؟ باپ ہے تو وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے پاس جائیداد کی وہ حقدار ہے. جب تک زندہ ہیں آپ کو اختیار ہے کہ آپ ایکول بانٹیں، جتنا بھی چاہیں آپ بانٹیں زندہ. لیکن انتقال کے بعد بھایا جو کہہ رہے، ابا ہمارے کو بولے تھے نا کہ یہ انہوں لینا، انہوں لینا، ایسا لینا، ویسا لینا، کیا ابھی جھوٹ پوٹ کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے وکیلا کے ذریعے سے لکھوا لیتے، یہ کرتے وہ کرتے، وہ یہ سوچتے کہ کامیاب ہو گیا. نہیں بندے، کامیاب نہیں ہوئے. ایک بالشت زمین بھی اگر تم نے ناجائز قبضہ کیا، نبی کی حدیث سنو، فرماتے ہیں 7 زمین کے اندر اس جگہ تمہیں دھسا دیا جائے گا. ایک بالشت زمین، بالشت سمجھ رہے نا، ایک بالشت، ایک مٹھی زمین بھی قبضہ کرے تو یہاں تو پورا اپارٹمنٹ قبضہ کر لے رہے بھائی، باپ کے سارے پیسے لے لے رہے. اب باپ مجبور، وہ سوچتا ہے ارے اب بہو ہے، بیٹا ہے ہمارے ہاں، اب خدمت انوچ کرنا نہ، چلو مجبوری طور کمپرمائز کر لیتا ہوں. لیکن نہیں، اگر ایک بھی روپیہ آپ نے اپنی بہن کا جائیداد میں مارا ہوگا تو وہاں اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے. میراث یہ کوالٹی ہے اسلام کی، وراثت کوالٹی ہے اسلام کی. ناجائز طور پر ایک بھی روپیہ حق مارا ہوگا، آپ کی نیکیاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 1 روپیہ بھی حقدار تک نہ پہنچ جائے. سوچا آپ نے کتنا ایزی لیا تھا آپ نے؟ یہاں بہنا شادی کر کے گئی، بابا کو ایک دم مطلب پھسلا لیے، اچھے چائے کافی پلا دیے اور بولے کہ لکھ دو نا پاپا ہمارے نام.
ان کے تو شوہر اچھا کما رہے نا، ہمارے تو نہیں کما رہے نا، میں تو آپ ہی کی خدمت کروں گی نا، وغیرہ وغیرہ ہو گیا، کچرا ہو گیا. نہیں کرنا ایسا ماں. یاد رکھنا جب آپ کی 1 روپیے میں برکت دینا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ لے نہیں پاؤ گی. برکت والی جائیداد کو لو. برکت والی جائیداد حق والی جائیداد ہوتی، نا حق میں برکت نہیں ہے. نا حق چیز میں برکت نہیں ہے، حق چیز میں برکت ہے. 2 چیز نہیں ہے تمہارے پاس، ناکام ہو. سچ بولنا اور حلال کھانا، یہ اگر زندگی میں ہے خوب اچھی لائف گزرے گی. کوئی بریانی کھا کر کے، اچھے سے اچھا کھانا کھا کر خوش نہیں ہے. تم سوکھی روٹی کھا کر کے صحت مند رہو گی، کامیاب رہو گی اگر حق کھانا ہے، اچھی سچ بولی کی بات ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خلا، طلاق، یہ ڈائیورس، یہ سب چیزیں بند کرو. مانگنا، مطالبہ بند کرو. اگر داماد نہیں کھلا رہے پلا رہے ہیں تو بیٹھ کر بات کرو، ان کے سچویشن کو دیکھو، ہینڈل کرو، سپورٹ کرو. یہ نہیں کہ بیٹی کو بلا لو اور خلا فائل کر دو. علماء سے ملو، شریعت سے رجوع کرو. اور دوسری بات، بیٹیوں کو محروم مت کرو، جائیداد میں بے دخل انہیں مت کرو یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا ہم کر دیے نا بہت، دے دیے نا بہت. نہیں کہا تھا بیٹی نے میرے کو دینے کے واسطے، وہ تو تم اپنی شان کو برقرار رکھنے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا کھلائے وغیرہ وغیرہ. خلاصہ یہ 2 چیز آج کی گفتگو میں تھی، آیت نمبر 120 میں. اب سنو ترجمہ پورا اس کا سمجھیے، خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہارے پاس کوئی نیکی آتی تو تمہارے دشمنا منہ بنا لیتے. تم کامیاب ہو رہے ہیں، یا جی شریعت پہ عمل کر کے کیا خوش ہیں ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ، بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کیا دے رہا. لیکن دشمن جو ہے منہ بنا لے رہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تمہارے ساتھ کوئی برائی پیش آتی، یفرحوا بها، وہ خوشیاں منانے لگتے. ہاں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مگر اے امت، اے میری مخلوق، اللہ پاک فرما رہا، اے میری امت نبی فرما رہے، اگر تم صبر کرو گی، نیک رہو گی، متقی پرہیزگار رہو گی، شریعت پر عمل کرنے والی رہو گی، تو میں اعلان کرتا ہوں لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمنوں کا مکر و فریب کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتا. کیا بات ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے سارے کرتوتوں کو گھیر لے گا، تمہارے سامنے ایک داستان بنا دے گا، اور تم یہاں بھی کامیاب رہو گی، وہاں بھی کامیاب رہو گی. تم کر سکتی ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.